مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہو گئے کل والی بات سے۔ حیدر، میں تم پر شک نہیں کر رہی، مگر تم خود سوچو، تم اور نتالیہ ایک ساتھ رہتے ہو، اس سے تمہارا اتنا قریبی رشتہ بن چکا ہے، پھر ایسی باتیں میرے ذہن میں آئیں گی تو شک تو پیدا ہوگا نا۔ وہ نتالیہ کا باہر گاڑی کے پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا، تب اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آئی تھی۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں معائشہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری ہر بات کو آرام سے سمجھ جاتی ہو، مجھے تم سے نتالیہ اور اپنے رشتے کو لے کر بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر معائشہ کو بول رہا تھا، تبھی معائشہ ایک دم بول اٹھی، ہاں تو آج ہی کر لیتے ہیں ضروری بات، میں ابھی تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ معائشہ حیدر کی بات کاٹتی ہوئی بولی، کیونکہ آفس میں آج سارا دن ان دونوں کو ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہیں، تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے آج میں کچھ بزی ہوں دوسرے کام میں، ہم دونوں اس مسئلہ کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا معائشہ، میں کال رکھ رہا ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر معائشہ کی کال کاٹ چکا تھا۔ وہ نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا، اس کے کہنے پر نتالیہ نے بال کھول رکھے تھے۔ کیا ہوا چاچو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نتالیہ جو پہلے کبھی اس کے دیکھنے پر کنفیوز نہیں ہوئی تھی، آج حیدر کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اسے پوچھنے لگی۔ لفظ چاچو پر حیدر کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، میں حسن کا چاچو ہوں، تمہارا چاچو میں پہلے بھی نہیں تھا، اور اب اگر تم نے مجھے غلطی سے بھی چاچو بولا تو میں تمہیں دوسرے لفظوں میں بتاؤں گا کہ میں تمہارا اب سے کیا رشتہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھو، حیدر سنجیدہ لہجے میں اسے وارننگ دیتا ہوا بولا، اور نتالیہ اس کے گرکنے پر بھیگی بلی بنی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا میں اپنے بال باندھ لوں؟ گاڑی چلنے پر تیز ہوا سے بال اڑتے ہوئے نتالیہ کے منہ پر آ رہے تھے۔ وہ بیزار سی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتی حیدر سے پوچھنے لگی۔ نہیں، حیدر بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا بولا، تو نتالیہ جھلا کر رہ گئی۔ اتنی سیدھی سادی مائی بن کر اپنے بال باندھنے کی پرمیشن لینے کی کیا ضرورت تھی تجھے نتالیہ؟ وہ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو ایک بار پھر پیچھے کرتی ہوئی دل میں خود سے بولی۔ حیدر نے اس کو بالوں سے لڑتا دیکھ کر گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ اتنی خاموش کیوں ہے آج؟ کیا ساری باتوں کا سٹاک ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ حیدر اس کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا جب وہ منہ بند رکھتی تھی۔ آپ کو میری فضول اور احمقوں والی باتیں برداشت نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا ہے۔ نتالیہ حیدر کی بات پر خاص طور پر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو حیدر بھی اس پر نظر ڈالتا بولا، ارے سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کریں، ابھی میرا ٹکٹ کٹوا کر اوپر جانے کا موڈ نہیں ہے۔ نتالیہ حیدر کو ٹوکتی ہوئی بولی۔ خاموشی کا لبادہ اتارتے وہ اپنی ترنگ میں آ چکی تھی۔ اس بات پر حیدر بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرا بھی موڈ نہیں ہے، میں بھی ابھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ حیدر نے لفظ تمہارے ساتھ کا اضافہ نہیں کیا، ورنہ وہ دوبارہ پریشان ہو جاتی، مگر یوں نتالیہ کے ساتھ سفر کرنا آج اسے پہلی بار اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ہوئی نا جواں اور زندہ دل مردوں والی بات۔ آپ کا فریش موڈ دیکھ کر میں کوشش کروں گی کہ کوئی بے وقوفی والی بات نہ کروں جس سے آپ کا موڈ تباہ و برباد ہو جائے۔ نتالیہ بولتی ہوئی شرارتی انداز میں مسکرائی تو اس کی بات پر ڈرائیونگ کرتے حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن میں تمہارے منہ سے تمہاری بے وقوفی والی باتیں سننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو صبح سے اٹھ کر اب تک تم کتنی بے وقوفی کر چکی ہو؟ ایک ایک کر کے گنواتی جاؤ۔ حیدر کے پوچھنے پر نتالیہ بالکل سیریس ہو گئی۔ سیریسلی آپ کو بتا دوں جو مجھ سے حماقت ہو چکی ہے۔ اچھا پہلے پلیز آپ پرامس کریں کہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ نتالیہ اچھا موقع دیکھ کر حیدر سے بولی۔ وہیں حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، نہ جانے یہ لڑکی اب کیا بے وقوفی والی بات بتانے لگی تھی جو وہ انجانے میں کر چکی تھی۔ میں غصہ نہیں کروں گا نتالیہ تم پر، مگر میں جاننا ضرور چاہوں گا کہ تم آخر کون سی بے وقوفی کر چکی ہو۔ حیدر بظاہر لاپرواہ انداز اپناتا ہوا ریلیکس موڈ میں ڈرائیونگ کرتا اسے پوچھنے لگا، مگر اگلے ہی پل میں نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر اسے جھٹکا لگا، جسے برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے بول چکا تھا کہ وہ اس کی بے وقوفی پر غصہ نہیں کرے گا۔ اپنے پاس موجود ساری اماؤنٹ تم نے کس خوشی میں اپنے دوست کو دی ہے نتالیہ؟ حیدر تحمل سے کار ڈرائیو کرتا نارمل سا لہجہ اپنائے اس لڑکی سے پوچھنے لگا، جو کم قیمت میں پہلے اپنی ساری جیولری بیچ چکی تھی اور اب ایسی دوست کو جس سے کم عرصہ ہوا اس کی دوستی ہوئے وہ ساری رقم اس کو دے چکی تھی۔ خوشی میں تھوڑی دی ہے اماؤنٹ۔ وفا نے ڈھیر ساری پرابلمز کے ساتھ اپنی امی کا آپریشن کا بتایا تھا، جو ان لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس لیے وفا کل خود مجھ سے اماؤنٹ لینے گھر آئی تھی، جو میں اس کو دے چکی ہوں، مگر کل رات سے اس کا موبائل آف ہے۔ نتالیہ اب تھوڑی ٹینشن میں حیدر کو سچ بتانے لگی، اور آج کسی دوست کے پاس جا رہی تھی تم؟
حیدر کا دماغ ایک دم چلا۔ وہ نتالیہ سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا۔ بقول ذوالفقار کے نتالیہ ایک نرم دل رکھنے والی رحم دل لڑکی تھی۔ اس کے رحم دلی کے قصے وہ اپنے بھائی سے 2-3 مرتبہ سن چکا تھا، مگر اب اس کو احساس ہو رہا تھا وہ رحم دل نہیں بلکہ اسے کوئی بھی اپنی باتوں میں آسانی سے بیوقوف بنا سکتا تھا۔ ابھی تو میں مہک کے پاس جا رہی تھی، اس کے بھائی کے ساتھ ہم دونوں وفا کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے۔ نتالیہ حیدر کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کو مکمل سچ بتاتی ہوئی بولی، دیکھو نتالیہ، تم برا مت ماننا، ایک بے وقوفی تم کر چکی ہو، دوسری بے وقوفی تم کسی انجان جگہ پر جا کر کرنے والی تھی۔ اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دینا۔ وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے، لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے، تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ کو ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ حیدر اس بار غصہ کرنے کی بجائے دوستانہ لہجے میں بولا تاکہ نتالیہ اس پر اعتبار کر سکے۔ بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کر دیتے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ نتالیہ نے اس کو رقم دی تھی۔ حیدر نے شکر ادا کیا کہ نتالیہ کی پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ تو آج خود ہی کوکنگ کی جا رہی ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیدر گھر میں ہی موجود تھا۔ دوپہر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کوکنگ کرنے لگا۔ تبھی نتالیہ کچن میں آتی ہوئی اسے بولی۔ حیدر نے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر دیکھا جو فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی۔ وہ دوبارہ بنا کچھ بولے اب اپنے کام میں متوجہ ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی بات کا جواب دے دینا چاہیے یا اسمائل کر دینا چاہیے، ان چیزوں پر پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں۔ وہ حیدر کو دیکھ کر اپنے لیے گلاس میں جوس نکالتی ہوئی بولی۔ بے مقصد فضول بولنے والوں کو دنیا پاگل سمجھتی ہے، اور اکیلے کچن میں کھڑا میں خود سے باتیں کر کے کیا کروں گا؟ باؤل میں موجود قیمہ وہ فرائی پین میں ڈالتا ہوا بولا۔ میں بولنے کی نہیں، صرف مسکرانے کی بات کر رہی تھی۔ پلیز قیمے میں تھوڑا نمک مرچ تیز کر دیجیے گا، پھیکا پاستا مجھے پسند نہیں۔ نتالیہ نے حیدر کو مشورہ نہیں دیا بلکہ خود اس کے پاس آ کر نمک کی شیشی اس کے ہاتھ سے لیتی قیمے میں نمک ڈالنے لگی۔ اپنی خودداری کو اس نے اسی دن ٹاٹا بائے بائے نائے نائے کہہ دیا تھا جب اس کے پاس موجود سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ بلا جھجک حیدر ہی کی چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ بلا وجہ میں مسکرانا بھی لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے ہی اندازہ لگانے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے جو یہ فضول میں مسکرا رہا ہے۔ حیدر نتالیہ کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا۔ جتنا وہ قیمے میں لال مرچ پاؤڈر ڈال چکی تھی، حیدر چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پایا۔ جو انسان اپنی بجائے دوسروں کا سوچتے رہیں کہ میرے بارے میں دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، ان کا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھی زندگی آپ کی ہے، اسے آپ جیسے چاہیں مرضی گزاریں، دوسرے لوگوں کی اتنی پرواہ کرنا حد ہے بھئی۔ نتالیہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر حیدر کو لیکچر دینے کے ساتھ جوس پینے لگی۔ تو پھر تم حسن سے خفا کیوں ہو؟ اس نے بھی وہی کیا جو اسے بہتر لگا، اس نے بھی صرف اپنے لیے سوچا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ لاجواب ہو کر مسکرا دی۔ اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے منگنی کی تھی، پھر وہ دوسری لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا دکھ تو ہونا تھا، لیکن اب جب وہ کبھی لوٹ کر واپس آئے گا تو میں اس سے وہی سلوک کرنے تھوڑی بیٹھ جاؤں گی۔ نتالیہ جوس کا گلاس خالی کر کے شیلف پر رکھتی ہوئی حیدر سے بولی، تو حیدر ساری چیزیں ترتیب سے رکھنے کے بعد نتالیہ کے پاس آیا۔ شکوہ تم حسن سے اس لیے نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں خود بھی اس سے محبت نہیں تھی۔ اگر تمہیں واقعی حسن سے سچی محبت ہوتی تو اس کے واپس آنے پر تم حسن سے اپنے گزرے دنوں اور مہینوں کا حساب کتاب لینے کا سوچتی، مگر میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرنے والی، کیونکہ محبت میں ناکام لوگ اس قدر خوش اور مطمئن نہیں ہوتے۔ حیدر نتالیہ کے پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا اور شیلف پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر سنک کی طرف بڑھنے لگا۔ محبت کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آپ تو۔ حسن نے تو مجھے بتایا تھا معائشہ آپ کو لائک کرتی ہے، آپ کو اس سے محبت نہیں۔ معائشہ کے پرپوز کرنے پر آپ نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری، محبت کیوں نہیں کی آپ نے کبھی کسی سے؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو حیدر غور سے نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود ہو جاتی ہے، اور میرا ماننا ہے اس کام کے لیے نکاح کے 2 بول ہی کافی ہیں۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا گلاس واش کرنے لگا۔ شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ اگر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو جاتی ہے تو مجھ سے ہو جاتی، پہلے تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ بنا سوچے روانی سے بولی۔ نہ جانے کیسے حیدر کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ او میرے خدا، یہ کیا کیا آپ نے حیدر؟ زخمی ہو گیا آپ کے ہاتھ سے تو خون نکل رہا ہے۔ نتالیہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر حیدر کے پاس چلی آئی اور پریشان ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، تم نے ابھی کیا بولا مجھ سے؟
حیدر ہاتھ پر لگا زخم بھول کر حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو ٹشو سے اس کی انگلی کے پور پر لگا خون پونچھ رہی تھی۔ ارے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا چاچو بولنے کو، اس لیے حیدر بولا ہے بھئی۔ اف، یہ خون بہنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ نتالیہ کی ساری توجہ اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون پر تھی۔ وہ حیدر کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا چکی تھی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر اس کو دیکھے گیا۔ اب وہ 2 قدم پیچھے ہوتی فریج سے کیوب نکال رہی تھی۔ حیدر کی انگلی ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے بیچ دبی ہوئی تھی اور حیدر ٹراس کی کیفیت میں نتالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑا اچھا لگا، جلن کم ہوئی اب؟ وہ کیوب حیدر کی انگلی پر رکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جس پر حیدر نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ نتالیہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے تو خود کو زخمی کر لیا، یہاں بیٹھیں، میں پاستا نکالتی ہوں آپ کے اور اپنے لیے۔ نتالیہ حیدر کی نظروں اس کی کیفیت سے بے خبر اس سے بولی اور چولہے کی آنچ بند کر کے 2 پلیٹوں میں پاستا نکالنے لگی۔ تم محبت کے بارے میں کچھ بول رہی تھی میرا ہاتھ زخمی ہونے سے پہلے۔ نتالیہ نے ایک پلیٹ حیدر کے سامنے ٹیبل پر رکھی، دوسری پلیٹ لے کر وہ خود حیدر کے سامنے بیٹھی تو حیدر نے وہیں سے بات شروع کی۔ ہاں، میں بول رہی تھی محبت کی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نتالیہ فورک میں پاستا بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی حیدر سے بولنے لگی تو حیدر نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا ہے محبت کا شادی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیچے زمین پر 2 لوگوں کا بعد میں نکاح ہوتا ہے، مگر اوپر آسمان پر پہلے سے ہی ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں باندھ کر دونوں انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر تمہیں بھی احساس ہو جائے گا نکاح کے 2 بولوں میں کس قدر کشش ہے۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا تو نتالیہ اس کی باتوں سے کنفیوز ہو کر حیدر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ حیدر نے نتالیہ کا چہرہ تھام کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹ پر رکھے تو نتالیہ شوق کی کیفیت میں کھڑی حیدر کے اس عمل کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب پورے استحقاق سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگا تو اچانک نتالیہ نے حیدر کو پیچھے دھکیلا۔ وہ سیریس ہو کر پوری آنکھیں کھولے حیدر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب اس وقت میری مرضی اس رشتے میں شامل نہ ہو، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے شاکڈ کھڑی نتالیہ سے بولتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آ کر اسے اپنے حصار میں لینا چاہا تو نتالیہ نے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیلا۔ بس کریں، اب مزید ایک لفظ اور مت بولیے گا آپ، نتالیہ سخت لہجے میں حیدر کو بولتی ہوئی وہاں اسے اپنے کمرے میں چلی گئی۔